السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ سو یو آل آر فائن۔ جی بیٹا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی ادائیگیوں کا توازن۔ دیکھتے ہیں کہ ادائیگیوں کے توازن میں وہ کیا چیز ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اس کی زیادہ تر برآمدات زرعی خام مال اور چند ایک مصنوعات پر مشتمل ہے۔ پاکستان جو ہے پہلے سے ہم جس طرح پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک زرعی ملک ہے اور زیادہ تر برآمدات جو ہے وہ زرعی خام مال جو ہم باہر بھیجتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں زرعی خام مال اور چند ایک اور مصنوعات ہیں۔ درآمدوں میں غیر موافق ہونے کی وجہ سے اس کی برآمدات کی قیمتیں بین الاقوامی طور پر بہت کم رہی ہیں۔ پاکستان کی درآمدات کی قیمت آئے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کا توازن اکثر و بیشتر غیر موافق رہا ہے۔ جو ہمارے پاس ادائیگیوں کا توازن ہے وہ یہ ہوتا ہے، درآمدات اور برآمدات جب ہمارے پاس بیلنس ہو جائے، جتنی چیز ہم باہر بھیج رہے ہیں اتنی ہی چیز ہمارے پاس امپورٹ ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں آ رہی ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کا توازن قائم ہو جائے تو یہ ہمارے پاس ادائیگیوں کا توازن کہلاتا ہے۔ چونکہ توازن میں جو ہے زیادہ تر توازن تجارت کا ہی حصہ ہوتا ہے، اس لیے توازن تجارت کے غیر موافق ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگیوں کا توازن بھی غیر موافق ہو رہا ہے۔ مختلف اداروں میں پاکستان کے توازن ادائیگی کی جو کیفیت رہی ہے اس کا جائزہ ہم درج ذیل سطور میں لیتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں اس نے ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ پہلے منصوبات 5 سالوں کا منصوبہ کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے ادائیگیوں کا توازن کیا رہا ہے۔ جی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمارے پاس امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں مطلب جتنی ہمارے پاس ایکسپورٹ ہو رہی ہے اتنی زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کہلاتا ہے، ادائیگیوں کا توازن کہلاتا ہے۔ دیکھیں ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقسیم سے لے کر پہلے منصوبے تک پاکستان آزاد ہونے کے بعد معاشی طور پر مستحکم نہیں تھا۔ آزادی سے لے کر اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس بیرونی تجارت کے کیا حالات رہے ہیں۔ جب معاشی طور پر پاکستان آزاد ہونے کے ٹائم تک سے ہی مستحکم نہیں ہے، ملک میں کوئی قابل ذکر کارخانہ نہ تھا، لہٰذا اشیاء صارفین کے سلسلے میں بھی ہم دوسرے ممالک کی درآمدات پر کافی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑا۔ پاکستان بننے کے بعد ہی سے اس کی ادائیگیوں کا توازن بگڑنا شروع ہو گیا۔ ہمیں اشیاء صارفین اور اشیاء سرمایہ کی درآمدات پر کافی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑا۔ جب پاکستان ہمارے پاس بنا تھا، آزاد ہوا تھا، اس کے وقت سے ہی ہمارے پاس جو ادائیگیوں کا توازن بگڑنا شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے پہلے سالوں میں ہمارا جو ہے وہ توازن غیر موافق رہا۔ 1949 میں برطانیہ نے اپنی کرنسی کی بیرونی قدر کو کم کر دیا، مگر پاکستان نے ایسا نہ کیا، جس کے نتیجے میں ہماری برآمدات کم ہو گئیں اور درآمدات میں اضافہ ہو گیا۔ اس وجہ سے ہمارا توازن خراب رہا۔ 1950 میں کوریا کی جنگ کی وجہ سے ہماری پٹسن کی مانگ بڑھ گئی۔ 1950 میں پاکستان کی برآمدات کافی بڑھ گئیں اور اس سال ہمارا ادائیگی کا توازن مثبت ہو گیا۔ 1950 کی بات کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارا ادائیگی کا توازن جو ہے وہ مثبت ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کوریا کی جنگ ہوئی، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس برطانیہ نے جو ہے اپنی وہ کرنسی جو ہے اس کی قدر جو کم کر دی تھی۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے ایک ٹائم پہ جو ہے ہمارا توازن جو ہے ادائیگیوں کا توازن وہ مثبت ہو گیا تھا۔ آگے دیکھیں 5 سالہ منصوبے کی وہ بات کر رہا ہے 1955 سے 1960 تک، اس میں بھی ہمارا ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ خراب رہا ہے۔ جو ہم نے جو ہے اپنی پالیسیز کو تھوڑا سا اس میں نرم کر دیا تھا، کیونکہ اوپر ہمارا جو ہے ادائیگیوں کا توازن مثبت ہو گیا تھا، لیکن پھر ہمارا ادائیگیوں کا توازن وہ غیر موافق ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے 5 سالہ منصوبے میں بھی ہمارا جو ہے وہ غیر موافق رہا تھا توازن، اور اگلے 5 سالہ منصوبے دوسرے 5 سالہ منصوبے میں 1965 سے 60 سے 65 تک جو ہے دوسرا 5 سالہ منصوبے کے دوران ہماری درآمدات میں کافی اضافہ ہو گیا، کیونکہ معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے اشیاء سرمایہ کو کافی مقدار میں درآمد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں صنعتی ترقی کی رفتار تیز ہوتی گئی، جس کی وجہ سے صنعتوں کے لیے خام مال بھی کافی مقدار میں باہر سے منگوانا پڑا۔ اگرچہ دوسرے منصوبے کے دوران برآمدات میں 7% سالانہ کی شرح سے اضافہ ہوا، تاہم ترقیاتی پروگرام کے اضافے کی وجہ سے ادائیگیوں کا توازن منصوبے کے سارے عرصے میں منفی رہا اور اس خسارے کو غیر ملکی امداد اور قرضوں سے پورا کیا گیا۔ اس میں بھی دیکھیں بیٹا وہ یہی بتا رہا ہے کہ اس میں بھی ہمارا ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ منفی ہی رہا ہے۔ تیسرے منصوبے کے دورے میں 1965 سے 70 تک کی بات کی جائے تو اس میں تیسرے منصوبے کے دوران جو ہے ادائیگیوں کا توازن
خسارے میں رہا۔ اس منصوبے کے دوران 5 سالوں میں ملک کی ترقیاتی منصوبوں پر 5200 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن منصوبے کے شروع ہوتے ہی ہمیں بھارت سے جنگ لڑنا پڑی، جس کی وجہ سے پھر ہمارا جو ہے وہ یہ نیگیٹو میں چلا گیا، توازن جو ہے جی۔ اس میں تھوڑا سا اس نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جنگ کے نتیجے میں 1966 میں ملک سخت غذائی قلت کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمیں 1 ارب روپے کی غذا دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑی۔ منصوبے کے آخری سال اور بھی منحوس ثابت ہوئے، ملک سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ جی بیٹا، اس میں بھی اس نے سارا یہی بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمیں جنگ کی وجہ سے کافی ساری جو ہے امپورٹ کرنی پڑے، اپنے ملک میں جو ہے دوسری باہر سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چیزیں منگوانی پڑی، تو ادائیگیوں کا توازن اس میں بھی خسارے میں ہی رہا۔ یہ اتنا ہی ہے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ اسٹڈی کریں گے، نیکسٹ ٹاپک جو ہے تو یہ ہمارے پاس لانگ میں آ سکتا ہے، ادائیگیوں کا توازن جو ہے، پاکستان کے ادائیگیوں کا توازن۔ شارٹ میں بھی اس میں سے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ ٹاپک اسٹڈی کریں گے۔ اللہ حافظ۔